صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ دونوں ججز نے گزشتہ روز استعفے دیے تھے۔ انٹیلیجنس بیورو اور سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابی، جوڈیشل کمپلیکس خودکش حملے میں ملوث 4 دہشت گرد گرفتار۔ دوران تفتیش خودکش حملہ آور کے ہینڈلر ساجد اللہ اور شینا کا اعتراف، افغانستان میں موجود فتنہ الخوارج کی قیادت اس نیٹ ورک کو چلا رہی تھی۔ کمانڈر سعید الرحمان عرف داد اللہ نے پیغام رساں ایپ سے حملے کی ہدایت کی۔ داد اللہ افغانستان میں مقیم کالعدم ٹی ٹی پی کا انٹیلیجنس چیف ہے۔ خودکش بمبار عثمان شنواری ننگرہار افغانستان کا رہائشی تھا۔ I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. جسٹس امین الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے۔ ایوان صدر میں حلف اٹھایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ وزیر اعظم، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ، بحریہ کے سربراہان سمیت دیگر اعلیٰ فوجی اور سرکاری حکام کی شرکت۔ وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ جسٹس حسن اظہر، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین شاہ بھی آئینی عدالت کے جج بن گئے۔ چیف جسٹس امین خان نے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگا دیا۔ مظہر بھٹی سیکریٹری 2 چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت تعینات۔ آرمی، ایئر فورس، نیوی ترمیمی ایکٹ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل سینٹ سے منظور قوانین توثیق کے لیے صدر مملکت کو ارسال۔ اپوزیشن کی بل کی مخالفت، بھرپور احتجاج کیا۔ سینیٹر ہمایوں محمد اور کامران مرتضیٰ کا بل کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ۔ چیئرمین سینٹ نے کہا یہ بل کمیٹی میں بھیجنا ہوتا تو ایوان کی رائے کی کیا ضرورت تھی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایوان نے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی اور اسی سبب ایکٹس میں ترمیم کی ضرورت تھی۔ آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ دونوں ججز نے گزشتہ روز استعفے دیے تھے۔ کچھ مخصوص لوگ آئین کی بے توقیری کرتے رہے۔ آج ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنا ماضی بھول گئے اور جمہوریت کے علم بردار بنے بیٹھے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں ماضی میں نواز شریف کو سازش کر کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی انکروچمنٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کی دم پر پاؤں آیا ہے تو ان کو شاعری یاد آ گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم بشمول 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ ان متنازع آئینی ترامیم نے عدلیہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اگلے جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا اجلاس میں ججز کے استعفوں کے بعد مستقبل کی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی۔ ہم نے عملی پروگرام طے کیا ہے جو جلد اعلامیہ کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے فیصل راٹھور کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزد کر دیا۔ پی پی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کا اعلان، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ہمارے نمبرز پورے ہیں، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ چودھری یاسین نے کہا پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 17 نومبر سے پہر 3 بجے طلب۔ پشاور ہائی کورٹ کا سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال پر پابندی کا حکم عائد۔ ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی عائد۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو سرکاری وسائل کے غلط استعمال سے سختی سے روک دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا کہ سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، نہ کہ سیاسی شو کے لیے۔ صوبائی حکومت اور دیگر فریقین کو سرکاری وسائل نہ استعمال کرنے کی ہدایت جاری۔ پاکستان کسی دہشت گرد گروپ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے پاکستان کے دشمن ہیں۔ طالبان کے دعوے اور وعدے صرف زبانی رہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں افغان رجیم کے دوران دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان نے ہر ممکن تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغان طالبان دہشت گردی پر قابو پا لیں گے۔